مولاي صل وسلم دائما صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ 28واں پارہ ہے سورۃ المنافقون، آیت نمبر 9 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ کل کے سبق میں منافقوں کا تذکرہ ہوا، ان میں سے جو رئیس المنافقین تھا وہ کہنے لگا جب ہم یہاں سے واپس جائیں گے تو انہیں نکال دیں گے جو نہایت ذلت والا ہے۔ حضور علیہ السلام کو یہ جملہ کہا۔ ہم نے پہلے بھی ایک کتاب کا ذکر کیا تھا جس کا نام تقویۃ الایمان ہے، جس نے بر صغیر میں مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالی۔ اس میں اس کا مصنف شاہ اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ اللہ کی کوئی مخلوق چھوٹی بڑی ہو، اللہ کے نزدیک چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس میں نبی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں۔ اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کی ہر مخلوق ذلیل نہیں ہے، بلکہ عزت ہے تو اللہ کی عزت، عزت ہے تو محمد مصطفیٰ کی عزت، عزت ہے تو مومنوں کی عزت۔ تو اس طرح کے جملے استعمال کرنا اور اپنے آپ کو توحید پرست اور موحد ظاہر کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص کرنا، یہ بعض لوگوں کا بڑا پرانا شیوا ہے۔ اور یہ کن لوگوں کی عادت تھی؟ منافقین کی عادت تھی۔ آج بھی آپ دیکھیے سوشل میڈیا پہ ایک صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی حضور کو تو پتہ ہی نہیں تھا، پھر وہ قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں، کہا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنے آپ کا مالک نہیں ہوں، مجھے تو اپنا پتہ نہیں ہے، میں نے جنت جانا ہے نعوذ باللہ جہنم جانا ہے۔ اس طرح کی آیتیں کوٹ کر کے مسلمانوں کو ذات محمد مصطفیٰ سے دور کر رہے ہیں، متنفر کر رہے ہیں۔ حالانکہ سرکار کی ذات تو وہ ذات ہے کہ آپ کا کلمہ اسی وجہ سے پڑھا جاتا ہے کہ آپ جنت کی ضمانت دینے والے۔ آپ نے کہا کہ بھئی یہ فلاں فلاں صحابی جنتی ہے، قرآن میں تو نہیں۔ 10 صحابہ کو آپ نے بیک وقت جنت کی بشارت دی ہے، جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ اور پھر کبھی ان کا منہ کھلتا ہے تو سرکار ان پڑھ تھے، جبریل آتے تھے قرآن لے کے، کاتبان وحی لکھ دیتے تھے، حضور کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ منافق کہتا ہے کہ جو بڑی عزت والا ہے، اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا ہے، یہ نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے۔ فرمایا خبردار، عزت ہے تو اللہ کی عزت ہے، رسول کی عزت ہے، مومنوں کی عزت ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہاں کافر نہیں فرمایا، منافق۔ کافر سے بھی بدتر منافق ہوتا ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے کہ بھی کاروبار میں مصروف ہوں اس لیے میں اللہ اللہ نہیں کر سکا، اولاد میں مصروف ہوں اس وجہ سے میں خدا کی طرف نہ آ سکا، کوئی چیز تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور کرے جو کوئی ایسا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ گھاٹا پانے والے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آ جائے۔ تو موت آ گئی تو سب موجود ہے، جمع کیا ہوا ہے، وہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دی، تھوڑی مدت تک مجھے مہلت دے دیتا۔ فَأَصَّدَّقَ، کہ میں صدقہ دیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوں میں سے ہوتا۔ مرنے والا کس چیز کی آرزو کرے گا؟ کاش میں صدقہ دیتا۔ زندگی میں نہیں دیا، زندگی میں نہیں خرچ کیا، جوڑ جوڑ کے رکھتا رہا، سین سین کے رکھتا رہا، بس آ جا کے اپنی اولاد کو ہی دیتا رہا، اپنے گھر والوں کو ہی بھرتا رہا، کوئی خیال نہیں نہ رشتہ دار کا نہ دوست کا۔ ہاں کسی نے مانگ بھی لیا تو اس کو بھی جھڑکیاں دے کے نکال دیا۔ جب اللہ کہتا ہے موت آئے گی تو کہے گا مولا تھوڑی مہلت ہی دے دیتا،
مہلت دیتا تو میں صدقہ کرتا۔ ایک شخص نے لکھا کہ میری آپ بیتی ہے، میں گھر میں بڑا اچھا پھل لے کے گیا، کئی قسم کا فروٹ تھا، وہ گھر میں لے کے گیا، میں نے زوجہ سے کہا کہ اس کو ذرا صاف کر لو، دھو لو، اس کو رکھو، ہم کھاتے ہیں۔ کیونکہ دوست آ گیا، اس کے ساتھ 1-2 گھنٹے بیٹھنا پڑا۔ جب میں واپس آیا دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بھئی میں پھل لے کے آیا تھا، کدھر ہے؟ کہنے لگی وہ تو سارا کھایا گیا ہے، بچوں نے کھا لیا، ہم نے کھا لیا، ختم ہو گیا۔ اسی وقت کہتا ہے میں گھر سے نکلا، ایک جگہ میرے پاس تھی، میں نے اسی وقت مستری کو بلایا، مزدوروں کو بلایا، اور میں نے وہ جگہ سب کے سامنے اعلانیہ طور پہ وقف کی اور کہا یہاں میں اللہ کا گھر بناؤں گا، یہاں میں درس بناؤں گا۔ جب میں وہاں اعلان کر کے اور وہ چھوٹی سی ایک دیوار انہیں چند گھنٹوں میں بنا کے گھر واپس آیا تو بڑا مطمئن۔ میں نے گھر والوں سے کہا وہ جو ہمارا ایک پلاٹ تھا نا، میں نے وقف کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے دے دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ آپ نے کیا کیا؟ آگے سے وہ کہتا ہے میرے سامنے تم میرا یہ حال کر رہے ہو، تو جب میں مر جاؤں گا کون مجھے یاد کرے گا؟ میں زندہ ہوں، تم نے خیال نہیں کیا۔ ہمارا ابا سارا دن محنت کر کے، دفتر میں دھکے کھا کے، لوگوں کی حسد جیلسی فیل کر کے اور سارے معاملات کر کے تمہارے پاس یہ چند فروٹ لے کے آیا ہے، چند پھل لے کے آیا ہے، تم نے خیال نہیں کیا کہ ابا جی کو بھی ایک آدھ دے دیں؟ اور بعد میں کس طرح آرام سے کہہ دیا بھی سارے کا سارا ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا جو زندگی میں مجھے یاد نہیں کرتے، مرنے کے بعد کہاں یاد کریں گے؟ تو زندگی میں خود ہی کچھ کر لوں۔ تو کہا اب میں الحمدللہ مطمئن ہو گیا، تو زندگی میں ہی کچھ کر لوں۔ بعض لوگوں کو نا اپنے بچوں کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ایک صاحب ہوتے تھے، وہ ہر وقت کہتے تھے میرے بعد نا میرے بچے منگن نہ، میرے بعد میرے بچے منگن نہ۔ وہ خود ہی کھلاتے رہے، ان کو کہیں باہر نہیں نکالا، چلو بھئی جو کمانا ہے تم نہیں کمانا ہے، کرنا ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا، ہماری نظروں کے سامنے ان کے بچے مانگتے تھے، لوگوں سے پیسے ادھار مانگتے تھے، قرض مانگتے تھے۔ اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، ان کے پیچھے لگ کے حلال حرام کی تمیز بالکل ہی جو ہم کھو دیتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ کہتا نا میں رزق کا ضامن ہوں، تو اس پہ توکل نہیں کرتے۔ فرمایا وہ کہے گا ہے میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو نے مجھے تھوڑی مدت کی مہلت کیوں نہ دی، فاصدق کہ میں صدقہ دیتا، واکن من الصالحین اور نیکوں میں سے ہوتا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈھیروں ڈھیر صدقہ کریں، جو توفیق بنے، جو کچھ ہو سکے۔ گھر میں زوجہ سے کہیں آج 2 روٹیاں بناؤ، جو سالن ہے وہ ڈال دو، میں راستے میں کسی مزدور کو دیتا جاؤں گا، یہ بھی تو صدقہ ہے۔ کسی کے منہ میں لقمہ ڈال دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ جو تصور ہے کہ بھی دیگے نکالیں اور فلاں کریں اور اعلان کریں، یہ نہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا، اذا جاء أجلها، جب اس کا وعدہ آ جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ میاں صاحب تھے نا کھڑی شریف والے، ان کے اشعار مشہور ہیں۔ آخری وقت آیا تو ان کے بھائی آ گئے، کہنے لگے ہمیں شک ہے کہ تم نے جتنے اشعار کہے ہیں وہ سارے کے سارے کسی سے لکھوائے ہیں اور اپنے نام سے تم نے بیان کیے ہیں۔ یہ آخری وقت ہے، کوئی شعر تو سناؤ، ہمیں یقین ہو کہ اشعار تم نے کہے ہیں۔ تو میاں صاحب کا کہتے ہیں زندگی کا آخری شعر یہ تھا کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر، جوں ویلڑ وچ گنا، رونو کو ہن رو محمد، جے رویں تا منا۔ وہ گنا ہوتا ہے نا، جب اس کو بیلنے میں ڈال دیتے ہیں تو اب اس کو کس طرح نکالا جائے؟ اس میں سے بس اب رو ہی نکلتی ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں پھنس گئی جان، آخری وقت تھا نا، نزا کا عالم طاری تھا، اور دیکھے بھائی بھی ایسے عالم میں بھی نہیں چھوڑا۔ پھنس گئی جان شکنجے اندر، جو ویلڑ وچ گنا، رونو کو ہن رو محمد، یعنی اب رک کے دکھاؤ، اب رک نہیں سکتے، جے رویں تا منا۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب کہ اس کا وعدہ آ جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر۔ اگلی صورت سورۃ التغابن ہے، یہ مدنی صورت ہے، اس میں ایک لفظ آئے گا تغابن، اسی بنا پر اس کا نام سورۃ التغابن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔
یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ والذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر، تو تم میں کوئی کافر، ومنکم مؤمن، اور تم میں کوئی مسلمان، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری اچھی صورت بنائی، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کی جانتا ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا، فذاقوا وبال امرہم، اور اپنے کام کا وبال چکھا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے، فقالوا، تو بولے، ابشر یہدوننا، کیا آدمی ہمیں راہ دکھائیں گے، فکفروا وتولوا واستغنى اللہ، تو کافر ہوئے اور پھر گئے، اور اللہ نے بے نیازی کو کام فرمایا، واللہ غنی حمید، اور اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا ہوا۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ قل، تم فرماؤ، بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہارے اعمال تمہیں جتا دیے جائیں گے، وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اتارا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا سب جمع ہونے کے دن، وہ دن ہے ہار والوں کی ہار کھلنے کا، یعنی جس دن جیتنے والے جیتیں گے اور ہارنے والے ہاریں گے، یہی ہوگا نا، وہ حشر کا دن، اس کو یہاں یوم التغابن کہا گیا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کی برائیاں مٹا دے گا، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں کہ وہ ہمیشہ ان میں رہیں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہ آگ والے ہیں ہمیشہ اس میں رہیں، وبئس المصیر، اور کیا ہی برا انجام ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو۔ فإن تولیتم، پھر اگر تم منہ پھیرو، فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف سری پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری کچھ بیویاں، من تبعیضیہ ہے، تمہاری بعض بیویاں، واولادکم، اور بچے، عدوا لکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تو ان سے احتیاط رکھو۔ کیا مطلب؟ بعض اوقات بیویاں انسان کو حرام کمانے پہ مجبور کر دیتی۔ میں نے سوٹ لینا ہے، شادی آ رہی ہے اور سوٹ 25,000 والا لینا ہے، اس کی سکت ہی نہیں ہے، کیا کرے گا؟ وہ حرام ہی کمائے گا۔ اولاد تنگ کرتی ہے کہ ابا ہمیں یہ چیز لے کے دو، ابا جی میں سکت نہیں ہے، کیا کریں گے؟ حرام کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تو ان سے حذر کرو، احتیاط کرو۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا،
اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسے غلطی ہو جائے گھر والوں سے تو یہ نہیں ہے کہ اسی کو پہاڑ بنا لیا جائے، رائی کا پہاڑ بنا دیا اور پھر طلاق تک نوبت لے گئے۔ فرمایا معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے بچے فتنہ ہیں۔ یہ فتنہ اردو والا نہیں ہے، فتنے کا مطلب ہے آزمائش ہیں، آزمائش ہیں تمہارے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو مال بڑا محبوب ہے، اولاد اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ آزمائش کے طور پہ اللہ تعالیٰ یہ عطا کرتا ہے، دیکھتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ان کے پیچھے لگ کے آخرت اپنی تباہ تو نہیں کر لیتا۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی کے پاس بڑا اجر و ثواب ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے۔ واسمعوا اور فرمان سنو، واطیعوا اور حکم مانو، وانفقوا خیرا لانفسکم اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے بھلے کو۔ ومن یوق شح نفسہ اور جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا، فاولئک هم المفلحون تو وہی فلاح پانے والے کامیاب لوگ۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، یضاعف لکم وہ تمہارے لیے اس کے دگنے کر دے گا، ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا، واللہ شکور حلیم اور اللہ قدر فرمانے والا ہے، حلم والا ہے۔ شکور شکر سے ہے، اللہ کس کا شکر ادا؟ اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، تو معنی یہ ہوگا شکور وہ قدر کرنے والا، حلیم بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادہ ہر نہاں اور ایاں کا جاننے والا ہے، چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ العزیز عزت والا ہے، الحکیم حکمت والا۔ سورۃ التغابن بالحمدللہ مکمل ہوئی۔ اگلی سورت ہے سورۃ الطلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو۔ عربی زبان میں کچھ الفاظ محذوف ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے اے نبی قل لی امتک، اپنی امت سے کہو، اذا طلقتم النساء جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو۔ اچھا، یہ مسئلے بڑے ضروری ہیں اور سمجھنے والے ہیں۔ شادیاں ہوتی ہیں عمومی طور پہ اور بعد میں 6 مہینے نہیں گزرتے جی بچے نے وہ غلطی سے طلاق 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 کہہ دیا، اس کو طلاق دے دی ہے تو اب پشیمان ہے، کیا کیا جائے؟ سرکار نے فرمایا نا، نکاح کو کر لے، مذاق مذاق میں کر لے، غصے غصے سے کر لے، طلاق کوئی مذاق مذاق میں دے دے، غصے سے دے دے، کسی غلام کو آزاد کر دے، مذاق میں کر دے، غصے میں کر دے، تو یہ واقع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا شادی سے پہلے اسلام میں اس کا تصور کیا ہے اور کیا کیا ضروری مسائل ہیں، یہ ضرور سیکھنے چاہیے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت طلاق کے حوالے سے چند احکامات ارشاد فرمائے گا، اگرچہ ہم نے دوسرے سپارے میں بھی ان کو پڑھا ہے، یہاں پہ چند باتیں مختلف ہیں۔ مختلف سے مراد یہ ہیں کچھ اضافی چیزیں۔ اے نبی اذا طلقتم النساء جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، یعنی ان کو چھوڑو، فطلقوہن لعدتہن تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو، واحصوا العدہ اور عدت کا شمار رکھو۔ کیا مطلب کہ عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو؟ مطلقہ عورت کی عدت ہے 3 حیض، طلاق دینی چاہیے حالت طہر میں، یعنی ایسا پیریڈ اس کا جس میں اس کو پیریڈز نہ آ رہے ہیں، اور ایسے پیریڈ کو کہا جاتا ہے یہ طہر ہے، یعنی یہ عورت پاک ہے، اور ایسا طہر ہو جس میں ہم بستری بھی نہ کی گئی، ایسے عالم میں طلاق دو، حالت حیض میں طلاق نہ دو، جب وہ پاک صاف ہو تب طلاق دو۔ اگر کوئی حیض میں طلاق دے تب بھی ہو جاتی ہے، حاملہ کو طلاق دے تب بھی ہو جاتی ہے۔ لوگوں میں غلط تصور ہے کہ حاملہ تھی طلاق دے دی تو نہیں ہوئی، جس حالت میں بھی دی جائے ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ یونین کونسل سے ایک ہی صرف ان کو طلاق نامہ موصول ہوا ہے تو لہٰذا نہیں ہوئی۔ جب آپ نے 3 لکھ دیا تو 3 ہو گئی ہیں۔ عورت کے لیے سننا بھی ضروری نہیں ہے، ایون اگر کوئی بند کمرے میں بیٹھا کہہ دینا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو ہو جاتی۔ عورت کے لیے سننا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔
اب سنت طلاق کیا ہے؟ سنت سے مراد یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے، فرمایا گیا ہے، اور ایک ہے طلاق بدعت جو کہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ ایک تو طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے، دوسرا اس نے ایسے عالم میں طلاق دی ہے جو کہ شریعت اسلامیہ نے ممنوع قرار دیا۔ کب طلاق دینی چاہیے؟ جب وہ پاک صاف ہو، طہر میں ہو، اور اس سے ہم بستری نہ ہو۔ کیوں؟ تاکہ عدت شمار ہو سکے۔ عدت شمار ہوتی ہے حیض سے۔ اگر اس نے حیض کی حالت میں طلاق دی تو پتہ نہیں ایک دن گزر گیا، آدھا دن گزر گیا، تو وہ 3 حیض مکمل نہیں ہوں گے، اور ایک اور کا انتظار کرنا پڑے گا، مدت طویل ہو جائے گی، اور پھر فرمان کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا فرمایا جب طلاق دو، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی یاد رہے، حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ جو غصہ دلانے والی ہے وہ طلاق ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو کہ امام حاکم نے مستدرک میں لکھی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں، 3 لوگوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ پہلا وہ شخص ہے جس کی بیوی بد اخلاق ہو، وہ اس کو طلاق نہ دے، ادھر جائے گا اور نہ جا کے اپنی بیوی دیاں بدخوئیاں کرے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، بیوی کی بدخوئیاں کرے گا، لوگوں کے سامنے مظلوم بننے کی کوشش کرے گا، میں جاننا تے میرے پانی نہیں پوچھتی، مہمان آندے نے تے انہوں نے نہیں پوچھتی، بڑی بدتمیز ہے، بد تہذیب ہے، بد اخلاق ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا۔ بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے تو چھوڑ دو، اور عورتیں مر گئی ہیں، کسی اور کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس کو برا بھی کہنا ہے، ہر وقت اس کی برائیاں بھی کرنی ہے، ساتھ بھی رہنا ہے۔ اللہ ایسے بندے کی دعا قبول۔ اللہ نے جب ایک چیز کی سہولت دی ہوئی ہے، اور اسی طرح بعض بچیاں بیچاری اتنی روتی ہیں کہ ابا جی جانور ہے، بھائیوں کے پاس آ کے روتی ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، انڈا کھا لیا جائے تب ساس آ کے مارنا شروع کر دیتی ہے کہ بھئی یہ تم نے انڈا کھا لیا ہے، یہ تم نے بریڈ استعمال کرنا شروع کر دی ہے، یہ پنکھا کیوں چل رہا ہے، یہ اے سی جلانے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی۔ اس طرح کا جب گھر میں ماحول ہو تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، تو اتنے ہی رہنا ہے۔ کس نے کہا؟ اس وسعت ہے نا، دین اسلام میں تنگی تو ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، سہولت ہے، تو یہ نہیں ہے کہ بھئی اس کو بالکل ہی قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس ان تیری لاش ہی آوے۔ اس طرح کے جملے سنے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ لاش ہی تیری آوے، بس اس کرو، ویسے تو نہ آوے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بیٹی کے گھر جاتے ہیں تو جی ہمارے لیے یہاں کا پانی بھی حرام ہے۔ یہ کس طرح کے نظریات ہیں؟ شاید ایسا زمانے جاہلیت میں بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ ٹھیک تھے، مار کے فارغ ہو جاتے تھے۔ یہاں تو بیچاری کو روز روز مارتے ہیں، روز روز مارا جاتا ہے۔ وہ باہر نکل جائے کام کے لیے کہتے ہیں جی یہ بد چلن عورت ہے، گھر بیٹھ جائے تو کہتے ہیں جی تو کام کاج دی نہیں ہے، کر دی کچھ نہیں۔ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک خاتون کو آپ نے بازار کا نگران مقرر کیا تھا، اور وہ بڑی جرری تھی، بات کرنی اس کو آتی تھی، روب دبدبے والی تھی، اس کو مارکیٹ کا نگران بنایا تھا کہ ہینکی پھینکی کرے تو لگا اس کو رکھے۔ اور اسی طرح جب بادشاہوں کی خواتین آیا کرتی تھی، جناب فاروق کے زمانے میں مسلمانوں کی جو معزز خواتین تھیں، شہزادیاں تھیں، ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ نے استقبال کرنا۔ تو اس طرح گھٹن والا ماحول جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا۔ اب خواتین کے بارے جب یہ ہے تو مردوں کے بارے نہیں ہے۔ وہ روتا ہے، روزانہ روتا ہے، دوستوں کے پاس آ کے روتا ہے، کئی دن باہر گزارتا ہے۔ کیوں گزارتا ہے بھئی؟ گھر میں سکون نہیں ہے، تو وہ گھر ہی کیسا جس میں سکون نہ ہو؟ چھوڑ دو اس کو۔ کیوں نہیں چھوڑتے تم؟ اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے، کسی اور کے ساتھ کر لو۔ کیوں زندگی کو عذاب بنایا؟ تم نے بنایا ہے، اللہ نے نہیں بنایا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ سرکار نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، ایک وہ جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور وہ اس کو طلاق نہ دے۔ ایک اور شخص سرکار نے فرمایا جو کسی کو قرض دے اور اس پہ گواہ نہ بنائے۔ تیسرا وہ شخص جو بے وقوفوں کو مال دے دے، اولاد چھوٹی ہے، بے وقوف ہے، یا یہ کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے، 18 20 25 سال کا بچہ ہو گیا ہے لیکن بے وقوف ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بھئی کو 25 30 سال کا ہو جائے تو سیانہ بھی ہو جائے، بے وقوف ہے۔ سرکار نے فرمایا جو بے وقوفوں کو مال دیتا ہے اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ فرمایا گیا ہے جب تک ان میں عقل نہ آ جائے ان کو مال نہ دو۔
تو ابا جی کہتے ہیں لے پتر لے کم کر، اس کو کیا پتا کہ بھئی مارکیٹ چلتی کیسے ہے، اس نے کتابیں 4 پڑھی ہوئی ہیں اور کتابوں میں سیدھا سیدھا حساب کتاب ہے، اتنا آپ انویسٹ کریں گے اتنا آ جائے گا، یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ آپ انویسٹ کریں تو بھول جائیں کہ بھئی کدھر گیا تھا، پھر واپس کیسے لینا ہے کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ تو جب تک اس کو خبر نہیں ہے تو وہ سیانہ نہیں بنا۔ گاؤں گوٹھوں میں کیا ہوتا تھا، کسی سیانے بندے کو، لڑکے کو جانچنا ہوتا تھا، اس کو دیگ پہ بٹھا دیتے تھے اور جو سب کو پورا کر دیتا تھا کہتے تھے اے سیانا منڈا ہے، یہ سیانہ بچہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھئی کس طریقے سے میں نے انتظام و انصرام کرنا۔ تو 3 لوگوں کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ایسے ہی مظلوم بن کے بیٹھے رہنا، جب اللہ نے سہولت دی ہے، قانون بھی موجود ہے، تو پھر کیوں مظلوم بن کے بیٹھے ہوئے؟ اچھا، اب طلاق دینی ہے، حالت طہر میں دینی ہے اور ایسے عالم میں دینی ہے جب کہ اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی گئی۔ کیوں؟ واحصوا العدہ، اور عدت کا شمار رکھو۔ عدت کتنی ہے؟ 3 ہے۔ واتقوا اللہ ربکم، اور اپنے رب سے، اللہ سے ڈرو۔ اپنا رب کون؟ اللہ، اس سے ڈرو۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ یعنی ایک طلاق دے دی نا تو حکم یہ ہے عورت بھی گھر سے نہ جائے، مرد بھی نہ نکالے۔ قرآن کہتا ہے نہیں نکالنا۔ یہاں کا ہوتا ہے طلاق دی نہیں تو وہ فٹ سے گھر آئی نہیں، اور میں ایسے نہ کرو، اس سے گھر تو بالکل اجڑ جائے گا۔ 1 طلاق، 2 طلاق دی پھر بھی نہ چھوڑو، پھر بھی نہ چھوڑو۔ یہاں تک کہ فقہاء نے فرمایا 3 طلاقیں دے دیں تب بھی عدت اسی گھر میں گزارو، جبکہ ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد چونکہ رہتا کچھ نہیں ہے تو اس گھر میں وہ کس حیثیت سے رہے؟ تو عورت کا اس گھر میں رہنا، اس میں حکمت یہ ہے کہ بھئی اسی گھر میں رہے گی، آمنے سامنے رہے گی، اور پھر اس سے کہا جاتا ہے تیار شیار ہو کے رہو، جو غلطی ہے اس پہ وہ بھی پشیمان ہو، تم بھی پشیمان ہو، اور اگر تم ناراض ہو کے گھر آ گئی تو وہ بھی اکڑ جائے گا، وہ آپ ہی گئی سی، میں تو نہیں لے کے آنا، تو وہیں پہ رہو۔ فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ کچھ سری بے حیائی کی بات لائیں۔ بے حیائی کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ وہ کوئی زنا کر لیں، بلکہ انتہا درجے کی بد اخلاق ہو جائے، بدتمیز ہو جائے، شوہر پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی اپنا ہی نقصان ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی ہیں یہ فطرتی باتیں، 1-2 طلاقیں ہو جائیں، کوئی مسئلہ ہو جائے، لڑائی ہو جائے اور طلاق تک نوبت آن پہنچے تو 3 طلاقیں یکدم نہیں دینی، یہ بھی مسئلہ یاد رہے۔ 3 طلاقیں یکدم دینا یہ بھی طلاق بدعت ہے، جائز نہیں ہے، ہو جاتی ہیں لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے کہا، حضرت عمر نے مشورہ کیا کہ خلیفہ میرے بعد کون بنے؟ کہا جی آپ کا بیٹا۔ فرمایا وہ جس کو بیوی کو طلاق دینی بھی نہیں آتی۔ تو حضرت عمر کے بیٹے نے اپنی بیوی کو اسی طرح اکٹھی طلاقیں دے دی تھی۔ تو فرمایا جس کو بیوی کو طلاق دینی بھی نہیں آتی تم کہتے ہو اس کو میں نگران بنا دوں؟ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تمہیں نہیں معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا حکم بھیجے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب وہ اپنی میعاد تک پہنچنے کو ہوں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو، فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یہ بھلائی کے ساتھ جدا کر دو۔ اگر عورت کو 1 طلاق دے دی تو اس کی مدت ہے، یہ نہیں ہے 1 طلاق دے دی تو اب کہا کہ بھی سال تو لٹکی رہے، مدت کتنی ہے؟ 3 ہے، 3 مہینے سمجھ لیں، 3 مہینے 10 دن، 3 مہینے سمجھ لیں۔ اس عدت کے دوران رجوع کرنا ہے، یعنی اسے بات چیت کرنی ہے، یہ جو ناراضگی ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ اگر نہ کی اب وہ آزاد ہے۔ آزاد کس سینس میں ہے؟ چاہے تو آگے کس کے ساتھ نکاح کر، اور یہ اگر چاہے تو اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ کب؟ جبکہ اب عورت کی رضامندی بھی ہو۔ پہلے عدت کے دوران مرد انفرادی طور پہ کہہ دے نا کہ بھی میں نے تجھ سے رجوع کر لیا، یا گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں کہا کہ نہیں بھی ہماری لڑائی ہو گئی تھی اب ہماری صلح ہو گئی ہے، اسی کو رجوع کہتے ہیں۔ تو عدت کے اندر رجوع کرنا ہے۔ اگر عدت گزر گئی اب عورت کی مرضی چلے گی، وہ اگر کہے گی کہ ٹھیک ہے میں واپس آتی ہوں تو پھر واپس آ جائے گی، لیکن اگر اس نے کہا نہیں بھائی بات ختم،
تو اب وہ آزاد ہے۔ فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب وہ اپنی میعاد تک پہنچنے کے ہوں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو، فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا بھلائی کے ساتھ جدا کر دو، تنگی نہیں، سختی نہیں، مار کٹائی نہیں، کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہے، اس طرح دی سی اس طرح دی سی نہیں۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنے میں دو ثقہ لوگوں کو گواہ کر لو، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس سے نصیحت فرمائی جاتی ہے اسے جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر بندہ اللہ پہ ایسے توکل کرے جیسے پرندے کرتے ہیں، اللہ بندوں کو بھی ایسے ہی رزق دینا شروع کرے، لیکن انسان ہے نا، اشرف المخلوقات ہے۔ فرمایا تو محنت کر، خود بھی کھا، دوسروں کو بھی کھلا، یہ تیری عظمت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو محنت کرتا ہے وہ توکل نہیں کرتا، توکل ہمہ وقت اللہ ہی کی ذات پہ۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اسے کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، بے شک اللہ ہر چیز کا اس نے ایک اندازہ رکھا ہے۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید نہ رہی۔ آئسہ عورت کہتے ہیں وہ خاتون جس کی عمر زیادہ ہو جائے اور اس کو حیض کی امید نہ رہے۔ خواتین کی عمر جب ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، 55-60 کی وہ ہو جاتی ہیں، تو ان کو یہ ماہواری، ان کو خون نہیں آتا۔ وہ ایسی خاتون کو عربی زبان میں آئسہ یعنی مایوس، کس سے کہ بھئی اب ماہواری نہیں ہوگی۔ فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید نہ رہی، ان ارتبتم، اگر تمہیں کچھ شک ہو، فعدتہن 3 اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اب کیا شک ہو؟ حیض کی کم، اچھا توجہ کے ساتھ یہ مسئلے سماعت کر لیں، یہ چونکہ بڑے ضروری ہیں اور اسلام کی عبادات کا دار و مدار بھی ان چیزوں پر ہے۔ حیض کی کم از کم مدت ہے 3 دن، زیادہ سے زیادہ ہے 10 دن۔ 3 دن سے کم اگر کسی عورت کو خون آئے وہ حیض نہیں ہوگا، وہ استحاضہ ہوگا، بیماری کا ہوگا۔ 10 دن سے زیادہ کسی کو آئے تو وہ بھی استحاضہ کا ہوگا۔ بعض خواتین کو بیماری ہوتی ہے، اور وہ بیماری کیا ہے کہ خون بند ہی نہیں ہو رہا، مسلسل جاری ہے، تو وہ مسئلے پوچھتی ہیں کہ بھئی بتائیں ہم نماز روزہ کریں کہ نہ کریں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر 10 دن سے زیادہ ہو جائے تو اب یہ بیماری کا خون ہے، ہر نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، نماز پڑھ لینی ہے، جب نماز کا وقت ختم ہو جائے نیا وضو کر لینا ہے۔ اس طرح 3 دن سے کم، 1 دن کے لیے کسی کو آیا، 2 دن کے لیے آیا، ختم ہو گیا، اب یہ بھی بیماری کا خون ہے۔ یہ کیا کرے گی؟ وضو کرے گی اور نمازیں ساری کی ساری ادا کرے گی، کوئی نمازوں کی چھوٹ، روزے کی کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اچھا، بعض کے بارے شک ہو جاتا ہے، یعنی کسی کی عمر زیادہ ہو گئی، اب پتہ نہیں اس کو آئے گا کہ نہیں آئے گا، اب اس کو 1-8 دن کے لیے آیا، یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے استحاضہ کا خون ہے۔ فرمایا فعدتہن 3 اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے، ویسے عدت 3 حیض، جس کو نہ آئے وہ کیا کرے؟ 3 مہینے۔ واللائی لم یحدن، اور ان کی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، یعنی چھوٹی بچیاں، کم عمر لڑکیاں، ان کا اگر نکاح ہو جائے اور ان کو طلاق ہو جائے تو وہ کیا کریں؟ 3 مہینے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَدَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیوں کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں۔ طلاق یافتہ عورت کی عدت بیان ہو گئی، اب حمل کی، حاملہ کی عدت اللہ بیان فرما رہا ہے۔ ان کی عدت کیا ہے؟ حمل جننا، بچہ پیدا ہو جائے، خواہ طلاق کے اگلے دن پیدا ہو جائے اب وہ آزاد ہے، خواہ اس کو 9 مہینے لگ جائیں، 9 مہینے بعد وہ آزاد ہوگی۔
تو حاملہ کی عدت وضع حمل ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، اللہ کا حکم ہے کہ اس نے تمہاری طرف اتارا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا اور اسے بڑا ثواب عطا فرمائے گا. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو. ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، جہاں خود رہتے ہو من وجدکم، اور اپنی طاقت بھر مقدور بھر جہاں رہتے ہو انہیں وہاں رکھو. ولا تضاروہن، اور انہیں ضرر نہ دو، لتضیقوا علیہن، کہ ان پر تنگی کرو. تو یہ ہمارے یہاں پہ جو ایک کنسیپٹ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اچھا بھی ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح کا کوئی سسٹم عمومی طور پہ ہمیں نظر نہیں آتا. شادی ہوتی تھی تو سب کو علیحدہ کر لیا جاتا. یہ ہماری والدین ہیں کہ بچے کی شادی ہوگی ان کو بھی رکھ لیا، ان کے بچوں کو بھی رکھ لیا، ان کو کوئی مسئلے ہیں تو وہ بھی ابا جی کے سر پر ہی ہیں. اچھا، اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ بچے خود کچھ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھی سب کچھ ابا جی تو کر رہے ہیں، نتیجتاً بعد میں ساری زندگی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. ہمیں فطرت میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ مرغی ہے نا، مرغی وہ پہلے تو بچوں کو بڑا پروں میں لے کے رکھتی ہے، ذرا سے سیانے ہوتے ہیں قریب آتے ہیں ٹھونگے مارتی ہے، دوڑ جاؤ یہاں سے. کوئی ہو، کوئی جانور ہو، کوئی پرندہ ہو، وہ ذرا سے بچے سیانے ہوتے ہیں دور کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ فطرت ہے، یہ خود کمانے کے قابل بن سکیں، یہ خود ہمت کریں، خود کوشش کریں. ہمارے ابا جی بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے 5 بھائی تھے، شادیاں ہوتی گئی، ابا جی سب کے چولہے جدا کرتے رہے. پہلے چولہے جدا کیے، پھر کہا چلو بھائی اپنے گھروں کا انتظام کرو. تو وقتی طور پہ ابا جی پہ غصہ آتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ساری زندگی پال پوس کے محبت اب نئی وہ آئی ہے تو اب تو آنکھیں ہی بدل لی ہیں. لیکن بعد میں پھر خیال ہوا جب بچے ہو جاتے ہیں پھر لڑائیاں اور جھگڑے، اور پھر ایسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ بھائیوں کا منہ نہیں دیکھتے، اور خدا نہ خواستہ بہن کبھی آ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے تو گھر میں اور زیادہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اب کیا کیا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اتنے ہی رہنا ہے. پھر اس کو تنگ کیا جاتا ہے، اس لڑکی کو جو آتی ہے، حالانکہ اس کو کوئی تجربہ تو ہوتا نہیں ہے. تو ساس کہتی ہے کہ بھئی یہ جس طرح میں سیانی ہوں یہ بھی سیانی بن جائے، یہ سیانی بن کے آئے. حالانکہ بھئی آپ نے ایک عمر دیکھ لی ہے، گزار لی ہے، آپ 50-60 کی ہو گئی ہیں، وہ 18-20 کی آئی ہے، آپ اس کو سکھائیں گے تو سیکھ جائے گی. یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں نظر سے گزرتی ہیں اور اس میں بڑے مسائل جنم لیتے ہیں. 6 مہینے پہلے ایک اسٹوڈنٹ تھی یونیورسٹی میں، سر آپ نے نکاح پڑھانا ہے، آپ نے آنا. میں کہا جی ٹھیک ہے. نکاح پڑھایا. 2 دن پہلے اس کا کال آیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں گزارا نہیں کر سکتی. میں کیا مسئلہ ہے؟ کہ میں کوئی چیز کھانے لگتی ہوں تو میری ساس صاحبہ کہتی ہے کہ بھئی ہمارے گھر کا سارا راشن ہی تو کھا گئی، اور شوہر میرا اکیلا کماتا ہے، بہنیں اس کی 3-4 ہیں، ان کا خرچہ بھی اس کو دینا پڑتا ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی وہ تمہارا خرچہ اگر دے تو دوسروں کو دیتا پھر تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ ذرا سی بات پہ میرا رہنا مشکل ہے، میں طلاق لے لوں گی، میں ادھر آ جاؤں گی. طلاق لے کے تو گھر آئے گی تو کیا کرے گی؟ پھر تیرے گھر والے کسی نہ کسی کے ساتھ تجھے بیاہ دیں گے، وہ ایسے نکلے، بلکہ وہ تو پھر تانا بھی دیں گے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپے سے باہر ہو جانا، اور پھر گھر والوں کا شے دینا، ٹھیک ہے بھی ٹھیک ہے، ہم دیکھ لیں گے، کر لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ وقتی طور پہ باتیں کہی جاتی ہیں، بعد میں نہیں پوچھا جاتا. حتی الامکان گھر کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، گھر کو توڑنے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ ایسا نہ ہو جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ زندگی عذاب بن گئی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں. کس گھر میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل؟ تو چھوٹے مسائل کو درگزر کرنا، اور ان مسائل کو جس طرح کے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال. تو ہماری والدہ جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ ایک جملہ کہتی ہیں چل او جانے. تو میں اماں جی سے کہتا ہوں کہ ایک ہی تسی کہتے ہو، کہتے او جانے بھی ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے نا کہ میں ہر چیز کے لیے تمہارا کوئی نہ کوئی رستہ نکال دوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکال دیتا.
یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو اپنی طاقت کے مطابق، جہاں جس گھر میں رہتے ہو وہاں ایک علیحدہ ان کو کمرہ دو، ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں ضرر نہ دو کہ ان پر تنگی کرو، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر حمل والیاں ہوں تو انہیں نان نفقہ دو یہاں تک کہ ان کے بچہ پیدا ہو جائے، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کا دودھ پلائیں، کس کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے پلانا، ان کا بچہ نہیں ہے، نہیں، بچہ ہمیشہ مرد کا ہوتا ہے، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں اس کی اجرت دو، یعنی تم نے طلاق دے دی یا وہ نہیں پلا رہی، وہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی میں تو اجرت لوں گی، تو چونکہ بچہ تمہارا ہے اجرت دینی پڑے تب بھی تم نے اس کو اجرت دینی ہے، دائی کو اجرت دینی پڑے تب بھی ٹھیک ہے، بیوی کو دیں گے ظاہر ہے وہ اجرت تو نہیں کہلائے گی، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں معقول طور پر مشورہ کرو، کون سے مشورے کرو؟ خاندان کے حوالے سے مشورے کرو، دیکھیے دین اسلام نے ہر چیز کھول کھول کے بیان کی، خاندان کے طور پر مشورہ، سکت نہیں ہے یا آگے حالات مشکل نظر آ رہے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں بھی نہیں، ہم نے 10-12 بچے تو ضرور ہمارے ہونے چاہیے، ہر سال کوئی نہ کوئی نیا بچہ بھی ہونا چاہیے، یہ دین اسلام کا مزاج نہیں ہے، شیوا نہیں ہے۔ کئی ایسے آپ دیکھیں گاؤں گوٹھوں میں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کوئی تعلیم ہے، کوئی سہولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بیماریاں ہیں تو کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ملک شام میں میرا روم میٹ تھا، اس کا نام تھا شیخ ساری۔ ایک دن میں نے کہا آپ کتنے بھائی بہن ہیں؟ کہتا ہے کہ ہم 40 بھائی ہیں، 40 بھائی ہیں۔ میں نے کہا اچھا نام بتاؤ، 7 کے نام بتائیں، 8ویں کا بھول گیا آگے نام بھول گیا۔ اچھا پھر ہم گئے، وہ دیر زور اردن کے پاس اس کا چھوٹا سا گاؤں تھا، تو وہاں ہم گئے تو واقعی وہ 40 بھائی ہیں، اور جب سامنے آئے تب بھی اس کو نام نہیں آئے، ایدا پتہ نہیں کی نہ آئے، ذرا اتنے کون نام یاد رکھے۔ اور پھر ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ بھئی میں امت کی تعداد زیادہ ہونے پہ فخر کروں، تو اسلام تعداد کی طرف نہیں دیکھتا، استعداد کی طرف دیکھتا ہے۔ استعداد ہونی چاہیے، کاؤنٹنگ نہیں، ابیلٹی ہونی چاہیے، قابلیت بھی تو ہو نا۔ وہ آپ پیدا کر کر کے چھوڑے جا رہے ہیں، یا تو تربیت کریں نا، بیٹھیں ان کو پڑھائیں لکھائیں کچھ کریں نا، یہ نہیں تو اللہ توکل۔ سرکار نے فرمایا اونٹ باندھ کے اللہ پہ توکل کرو۔ اور پھر یہ بھی ہے جدوں تک منڈا نہیں ہونا کڑیاں دیاں لائناں لائی جانیاں، 1 2 3 4 6 کڑیاں ہو گئی، شاید اگلا وہ پھر کڑی ہو جاتی۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں لڑکا ضرور ہونا، اللہ کہتا ہے کسی کو ہم لڑکیاں دے دیتے ہیں، کسی کو ہم لڑکے دے دیتے ہیں، کسی کو مکس دے دیتے ہیں، کسی کو دیتے ہی نہیں ہے، یہ سب ہماری شان ہے۔ بعض اوقات بچیاں جو ہیں یہ بچوں سے زیادہ، لڑکوں سے زیادہ والدین کا ساتھ دیتی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں معقول طور پر مشورہ کرو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، پھر اگر باہم مذائقہ کرو تو قریب ہے کہ اسے اور دودھ پلانے والی مل جائے گی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، مقدور والا اپنے مقدور کے قابل نفقہ دے۔ جب نکاح ہوتا ہے نا تو پوچھتے ہیں حق مہر کتنا دیں، حق مہر کتنا دیں۔ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں شرعی حق مہر رکھ لو۔ اچھا اب شرعی کتنا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں 36 روپے کہتے ہیں، 36.25 روپے، کوئی اتنا کہتے ہیں، ہاں 32.25 روپے، 32.25 روپے حق مہر۔ حالانکہ حق مہر ہوتا ہے عورت آپ گھر میں لے کے آ رہے ہیں، ساری زندگی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، آپ کی وہ نوکرانی بھی ہے، آپ کے بچوں کی ماں بھی ہے، باندی بھی ہے، دائی بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ اس کو 32.25 روپے میں لے کے آ رہے ہیں۔ مہینہ کام کرنے والی نہیں کہتی جی جو تک 5000 نہیں دینا میں تھوڑا ایک پورشن صاف کرنا، بس دوجے حل نہیں میں جانا۔ تو وہ جو بیچاری مفت میں سارا کام کاج کرے اس کا حق مہر کیا دے رہے ہیں؟ 32.25 روپے۔ اچھا جی وہ سرکار کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں 32.25 روپے جتنے تھے نا آج بڑے بڑے ادا نہیں کر سکتے،
لگائے نا ذرا حساب. ہمارے بزرگ بتاتے ہیں 1970 میں 100 روپیہ ہماری تنخواہ ہوتی تھی اور اس میں سے بھی بچ جایا کرتے تھے. تو 1400 سال پہلے 32.25 روپے ذرا لگا کے دیکھے تو صحابہ نکاح نہیں کر سکتے تھے حق مہر کی وجہ سے. حضور کے پاس آئے نا جناب ابو ہریرہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں نامرد ہو جاؤں. تو سرکار خاموش ہو گیا. اللہ کو بہتری پیدا فرمائے گا. تو بعد میں اللہ نے وسعت دے دی، انہوں نے نکاح کر لی. جی اچھا آپ دیکھیے کہ پوچھتے ہیں نا حق مہر کتنا، آپ بھی یاد رکھیے گا جتنی یا استطاعت ہو. اگر کوئی بچہ 10 لاکھ روپیہ ماہانہ کما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق مہر 2 لاکھ روپے آسانی سے دے سکتا ہے. اس کو 2 لاکھ حق مہر لکھوانا چاہیے. اور اگر کوئی لاکھ روپیہ کما رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ 10-20 ہزار آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے، اس کو دینا چاہیے. اور اگر کوئی کچھ نہ لکھوائے تو اس کا حق مہر وہ ہوگا جو اس لڑکی کی کزنوں کا حق مہر ہوگا. خالہ کی بیٹی کا کیا تھا، ماموں کی بیٹی کا کیا تھا، جو ہوگا وہی حق مہر ہوگا. اس میں بھی میں ایک مشورہ دیا کرتا ہوں کہ آپ نے سونا تو دیا ہی ہوگا، ہمارے رواج ہے نا سونا دیا ہے، یا آپ بعد میں منہ دکھائی بھی اس کو کچھ نہ کچھ دیں گے نا. وہ 1 تولے کی اگر انگوٹھی ہے تو 1 تولہ 2.25 لاکھ کا تقریباً ہو گیا ہے. تو آپ وہی لکھوا دیں کہ بھئی 1 تولہ سکہ رائج الوقت جس کی قیمت 2,71,000 روپے بنتی ہے میں حق مہر کے طور پہ دے رہا ہوں. وہی لکھوا دیں. دینا تو آپ نے ہے. اور اگر یہ نیت ہو کہ بھئی ہم نے صرف اس کو یہ سونا دیا ہے دکھاوے کے لیے، بعد میں ہم نے لے لینا ہے، تو پھر یہ تو گھٹیا ذہنیت کی علامت ہے. کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں صرف دکھانے کے لیے، جی ہم نے اتنا دے دیا ہے، حالانکہ وہ دیا نہیں ہوتا. کل کلا خدا نہ خواستہ مسئلہ ہو تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں لسٹ بنائی جاتی ہے نا، یہ چیزیں واپس کی جائیں. تو جو آپ نے دینا ہے، بھلے وہ کوئی لاکٹ ہو، بھلے وہ کوئی کانٹے ہوں، کوئی ہلکی پھلکی چیز ہو، اس کی کوئی نہ کوئی مالیت تو ہوگی، وہ مالیت لکھوا لی جائے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، مقدور والا اپنے مقدور کے قابل نفقہ دے. یہ تو طلاق کی بات ہو رہی تھی، ہم نے ضمناً یہ نکاح کی حق مہر کی بات کی. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا وہ اس میں سے نفقہ دے جو اسے اللہ نے دیا. جس کے پاس تھوڑا ہے وہ تھوڑا دے دے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، قریب ہے کہ اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور انہیں بری مار دی. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام گھاٹا ہوا. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو. الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے ہو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری. رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وہ رسول کے تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے. یہ کون اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کے جاتا ہے؟ اللہ کا رسول. اسی وجہ سے تو نور کہتے ہیں، ظلمت سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے. يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، وہ اسے جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. قد احسن اللہ له رزقا، بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی ہے. اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن، اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں. یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، حکم ان کے درمیان اترتا ہے، بینہن ان کے درمیان، لتعلموا تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے. صدق اللہ مولانا العظیم.